ساری دنیا حضور کہاں ہے؟ ساری دنیا ڈھونڈے گی، نفس نفسی ایک عالم ہوگا، لوگ ڈھونڈیں گے حضور کہاں ہے، لیکن حضور کس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ ساری دنیا ڈھونڈے گی حضور کہاں ہے، لیکن میرے آقا کس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہیں محسوس نہ کر جائے، دوسرا مسئلہ میرا ہے، پھر تیسری چوتھی رہے ہماری مشترکہ ہو جائے گی۔ سننا، پوچھیں گے سبھی حشر سے سرکار کہاں ہے، سرکار کس کے چہرے پہ وقت آ گیا نا، میں قصوروار نہیں ہوں، اپنی قسمت پہ غور کرے گا۔ اور یہ جملہ سننے کے بعد خدا کی قسم واضح چہرے ایسے کھلتے ہیں جیسے گناہ ہوتی ہے، میری چاروں طرف نظر ہے، اس کے چہرے پہ دیکھنا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی۔ اللہ مسجد نبی میں فرض نماز ہو رہی ہے، 1400 سال پیچھے جائیں، حضور مصلی پہ کھڑے ہو کر جماعت فرما رہے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، حضرت حسین گھر سے نکلے اور مسجد نبی میں آ گئے، کیا دو سبحان بیٹھنے چلے گئے، اللہ اکبر، نماز سرور پڑھائے، آگے نبی پیچھے صحابہ، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، کسی ماحول اسی ماحول میں
ایسے کسی آگے نبی پیچھے نماز میں وہ پشت نانا پہ سوار ہو کر مدینے والوں کو بتا رہے تھے پیوں کے پاس ملے گی جنت، پیوں کے پاس ملے گی جنت، سر محشر یہ چین ہوگا، جانے گا وہی جنت میں جس کے دل میں حسین ہوگا، جائے گا وہی جنت میں جس کے دل میں حسین ہوگا، جائے گا وہی جنت میں جس کے دل میں حسین ہوگا، جائے گا وہی جنت میں جس کے دل میں حسین ہوگا۔ صلی اللہ درود کے معاملے میں کنجوسی نہیں چلے گی، سارے منہ میٹھا کرے صلی اللہ سب پڑھیے صلی اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے ابھی آپ پر ابھی پیش کرے کے جائیں گے حضور کی بارگاہ میں، ابھی حضور سن کر جواب دے دیں صلی اللہ۔ نعت پڑھنی ہے چند شعر، اس کے بعد پھر حسین کی منصبت پڑھ کے آپ سے زیادہ چاہتا اس جواب سمجھ کے رکھتے ہیں رکھتے کے پھر اجازت چاہوں گا آپ سے۔ میری زندگی جو گزری ہے آپ کی زندگی آتا رسالت کی سرحد گزر گئی، جو ہے یہ اللہ کے رسول میں گزرے۔ میں اپنی بات ہی کرتا ہوں، آپ کو شریک کرتے ہیں، پورے رسول شاعر لکھتے ہیں پڑھتا ہوں میں نعت ان کی کن کی جب بھی دونوں بنا کرتا ہوں
پھر ہوتا کیا ہے؟ جملہ آ رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے یہ بار بار ہاتھ اٹھا رہا ہوں، کہیں کرنا نہیں، میں تو رسم نہیں پتا کر کے جا رہا، تیرا میرا عقیدہ میچ کر جائے، لیکن آپ اور میرا عقیدہ کچھ آپ اٹھا کے کہیں کرنا کے بعد سچا شعر کیا ہے، جب باوجود عقیدہ بات کر کے آپ کیا جب بھی قرون میں پیدا ہو شہری ہے شہری حشر میں سب در جھومے گا. شاعر کہتا ہے میں نے حشر کے دن جھومنا ہے. اسے کسی نے پوچھا حشر کا دن تو نفس نفسی کا دن ہے، جھومنے کا دن تو نہیں ہے. اللہ اکبر. جو اس نے شعر لکھا خود ہی دلیل لایا. اللہ کرے یہ دعا میرے اور آپ حق میں قبول ہو جائے. توجہ کرنا کیا کہتا ہوں. حشر میں سب جھومے گا جب ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب جو اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں، انشاءاللہ آپ ان کا تفصیلی خطاب سماعت فرمائیں گے. 2-3 شعر رہ گئے میرے پاس اہل بیت کی بارگاہ میں نے پڑھنے ہیں، اور میں نیچے کمرے میں بیٹھ کر بھی مفتی صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ میں ابھی جس جگہ پڑھ کر آیا ہوں وہاں بھی یہی ماحول تھا. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا مجمع تھا، اور ماشاءاللہ آپ بھی حضور کی اولاد سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ کون کون حسینی بیٹھا کر ہاتھ اٹھائیں، پورا ہاتھ اٹھایا گیا. اس پہ کیا شرمانا ہے؟ کوئی بہت تھوڑی بات ہے، سیاسی جلسہ تو نہیں ہے. مفتی صاحب سارے حسینی بیٹھے ہیں نا. توجہ کرنا. میں نے پہلے کہا ہم ذکر آل محمد عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اس لیے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کہ اللہ نے عبادت میں ان کا ذکر رکھا ہے. عبادت میں ان کا ذکر رکھا بھی. آپ زور پڑھیں گے سلام سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، جو نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھے وعلی آل محمد. جن کا ذکر اللہ نے فرض عبادت میں رکھا ہے، ہمارے نزدیک ان کا ذکر کرنا عبادت ہے. 2-3 شعر سنیے کربلا لے کے جا رہا ہوں آپ کو. توجہ کیجیے گا. کون حسین؟ حضور کے خاندان کی بات کر رہا ہوں. شاید کہتا ہے تکبیر
تپتی ریت تپتی ریتوں تپتی ریتوں تپتی ریتوں بے موقع نہیں سونے خاندان صحابہ جو ہمارے کتنے زیادہ ہے محمد کے گھرانے والے کتنے زیادہ ہے دیکھے گا کٹ کے شبیر یہ اعلان کیا کوئی فتویٰ بھی لگا دے میں پرواہ نہیں کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں اپنے حضرات کی ذمہ داری سے ذمہ دار بات کر کے جا رہا ہوں کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کسی سے سند لینے کے لیے ہم لوگ نے میں نے پہلے کہہ دیا بات سمجھ سے ذکر کر رہا ہوں بہت جلدی دے رہا ہوں کہ شبیر ان کو پانی نہ دیا تو نے اے فوج یزید کن کی بات کروں توجہ کرنا ان کو پانی نہ دیا تو نے نہ دیا تو اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو میں روز پڑھتا ہوں نا بعض لوگ مجمع میں خشکے بیٹھے ہوتے ہیں خشکے سمجھتے ہیں آپ لوگ نہ سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ نہ انا للہ نہ چسکنن تے نہ مسکنن بزرگوں نہ چسکنن تے نہ مسکنن یہ بات خشکوں کے سروں سے گزر جائے گی دیکھ لینا ابھی کوئی ایک بھی ہوا سر سے گزر جائے گی لیکن جس کے دل میں آل نبی کی محبت ہے وہ یہاں جگہ دیں گے توجہ کرنا ان کو پانی نبیاں
کلام. سنو آخری بات. 14 صدیوں سے کبھی ذکر تیرا 14 صدیوں سے کبھی ذکر تیرا دب نہ سکا. 1400 سال گزر گئے قیامت کی صبح تک، بلکہ قیامت والے دن بھی، اور جنت کے جوانوں کے سردار تو ہے ہی یہ ذکر جاری رہے گا. آئے ختم کرنے والے ختم ہو کر چلے گئے، مٹی میں مٹی ہو گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن یہ ذکر آج بھی ہو رہا ہے. ذکر حسین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ شعر سنیے گا. 14 صدیوں سے کبھی ذکر تیرا دب نہ سکا میرے حسین دب جائے مر گئے مٹ گئے کوئی بڑا علامہ فہم آ جائے، کتنا بڑا کیوں علامہ نہ ہو، کوئی مرزا ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی پلمبر آ جائے جس کو اپنے علم پہ بڑا مان ہے، میرے نزدیک اس کی یہ حیثیت ہے. کیا؟ تو بھلے علم کی میرا یہ جو فیس بک پہ شروع ہو جاتی ہے ان کو کہہ رہا ہوں. تو بھلے علم کی معراج بھی کر لے، تو بھلے علم کی معراج بھی کر لے، تیرے ادراک تیرے ادراک میں ابھی کو سمجھنے کے لیے ہے محمد کے گھرانے ماشاء اللہ. یہ تھے ملک کے مشہور و معروف مصعب حسین فاروقی صاحب جو آپ حضرات کے سامنے اپنا مخصوص کلام پیش کر رہے تھے. اب میں اس محفل کے آخری مہمان خصوصی محترم مدرسہ عکاشہ بن محسن اور امام الخطیب عکاشہ بن محسن حضرت مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے تقریر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. حضرت مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صاحب. اس لیے کوئی کار الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین بہنوں، آپ سب کو جو ہے بہت بہت مبارک ہو جس بچی کے ختم قرآن پر جو ہے سنا ہے. 2-3 بچیوں نے جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ سینے میں محفوظ کیا ہے. اس کے سلسلے میں یہ پروگرام تو آپ سب جتنے بھی پردہ نشین بہنیں ہیں وہ بھی، اور جتنے ہمارے سامنے یہ بچے اور بڑے اور جو اس میں حافظ ہیں سب اس مبارکباد کے مستحق ہیں، سب جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں. اب کیونکہ صبح سے پروگرام چل رہا، آپ حضرات کے چہروں سے لگ رہا کہ تھکے ہوئے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں جو ہے بندہ گھنٹوں فیس بک پہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ لگا لے سکتا نہیں، لیکن یہاں ایسے مجلسوں میں جب بیٹھتا ہے تو ہمارے بڑے کہتے ہیں انسان کے اندر ایک کیفیت کی جی پیشاب سا آ رہا، تقاضا سا آ رہا، خون سا آ رہا، یہ ساری کیفیت ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس لیے ابھی بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، کیونکہ مجھے 12:15 کا کہا تھا، 12:30 کا، تو آدھا گھنٹہ تو آپ حضرات نے دیر سے ہی جو ہے مجھے بلایا. میرا ارادہ ہے جلد ہی 2-4 باتیں کر کے جو ہے بات کو جو ہے وہ ختم کر دوں. اب بھی یہی ہے، لیکن آپ حضرات کی توجہ رہی، توجہ سے بیٹھیں گے؟ کیوں جی بولیں؟ توجہ سے بیٹھیں گے، آخر تک بیٹھیں گے. فرشتہ آخر میں اعلان کرے گا قوموا مغفورا لکم قد بدل سیئاتکم الحسنات، کہ بخشائے کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے. تو یہ اعلان آخر میں ضرور ہوگا. اس مجلس یہ بابرکت مجلس ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہتے ہیں ناظرہ قرآن پڑھو، تو اس کے بعد حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ سب مل بیٹھ کے جو ہے وہ بچوں کو جمع کرتے تھے کہ میں نے قرآن ناظرہ ختم کیا، آؤ دعا کر لیتے ہیں. تو یہاں قرآن جو ہے وہ حفظ کیا گیا ہے، اور کئی حفاظ اور کئی علماء جو ہے وہ تشریف فرمائے ہیں. اس لیے گزارش ہے، بچوں سے بھی گزارش ہے کہ ذرا جو ہے توجہ کریں، بات آپ کے لیے کرنی ہے. تو اس لیے بات جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سنیں، اور جو ہے 15-20 منٹ جو ہے وہ بات ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ دعا ہوگی. اس لیے تو پہلے ہی گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی بھائی آئے ہیں اور جو معلومات ہے یا جو حضرت مولانا آصف صاحب ہیں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بچی کو جو ہے وہ قرآن کا حافظ بنایا. اب قرآن جو ہے یہ حافظ بنا دینا یا قرآن کا حافظ بن جانا یہ کوئی ہمارا اس میں اپنا کمال نہیں ہے. جس کا قرآن ہے، کائنات جس کی ہے، اس نے قرآن کے اندر کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں. اب حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اب اس کے لیے کس کس کا سینہ استعمال ہوتا ہے، کس کا مال استعمال ہوتا ہے، کس کی جگہ استعمال ہوتی ہے، کس کی مشینری استعمال ہوتی ہے، یہ اللہ نے پہلے سے ازل سے فیصلہ کر دیا. یہ فیصلہ ہو چکا کہ کس کے بچے نے حافظ بننا ہے اور کس کے بچی نے حافظہ بننا ہے، یہ پہلے سے طے شدہ ہے. لیکن میرے دوستو گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ہے آج بچہ یا بچی حافظ بنتے ہیں، لیکن اجر جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا، دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بڑی پکی حدیث کہ محنت بچہ کرے، مال بچہ کھائے، مدرسے میں بچہ آئے، اور تاج کس کو پہنایا جا رہا ہے؟ والدین کو پہنایا جا رہا ہے. یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے. دنیا میں اگر کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، تو وہ کرے گا، اسی کو ہو سکتا ہے وہ ماں باپ کو بھی نکال دے گھر سے باہر کہ جی مجھے شرم آتی ہے آپ جیسے جو ہے والدین کے ساتھ جو ہے وہ رہنے میں. اکثر ہوا ہے یہ واقعات دنیا میں دیکھا گیا. لیکن قربان جائیں حفظ کے اندر کہ حفظ بچے کو کرا رہے ہیں آپ، تو کل قیامت کے دن حافظ کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن ساتھ والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا. تو یہ بڑی پکی حدیث ہے کہ ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
تو فرمایا یہ اعزاز کیوں؟ بچے کہہ سکتے ہیں، بچوں توجہ رکھو اس طرف، کہ بچے کہہ سکتے ہیں کہ محنت ہم نے کی، سب کچھ ہم نے کی، اور تاج جو ہے کس کو پہنایا جا رہا؟ والدین کو۔ تو آتا ہے کہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے والدین کو۔ کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر اخلاص اعلیٰ درجے کا، بچے ہیں، عقل کے کچے ہیں، اور جو ہے ان کے والدین سب سے پہلی نیت والدین کرتے ہیں تو بچے کو لے کے جاتے ہیں، ورنہ کیا ضرورت ہے؟ آج کل ایک ماحول ہے اسکول کالج کی طرف اور یونیورسٹی کی طرف، اور جو ہے اس طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن نہیں، والدین نے نیت کی کہ میرا یہ بچہ، میری یہ بچی قرآن کی حافظہ، اور جو ہے یہ میرا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے۔ اس کی نیت کے اعلیٰ درجے اخلاص کے ہونے کی وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو یہ اعزاز دیں گے، اس کے والدین کو۔ کیونکہ عالم بننے میں بھی ہو سکتا ہے کسی عالم کی شہرت کو سنا ہے کہ تقی صاحب کی ہے، مولانا تاجمی صاحب ایسے ہیں، اور جو ہے فلاں ایسے ہیں، ان کو دیکھ کے، ان کے جاہ و جلال کو دیکھ کے ہو سکتا ہے دنیاوی غرض شامل ہو جائے عالم بننے میں، لیکن حافظ بننے میں، کیونکہ حفاظ حافظ بننے میں کہتے ہیں یہ کھائے گا کہاں سے؟ پہلے ہی ذہن یہ ساری عموماً کی حافظ بن رہا۔ آج کل چھوڑیں ساری باتوں کو، ہم اپنے معاشرے میں موازنہ کر لیں۔ ہمارے قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ بھئی چھوڑو، معاشرے میں موازنہ کر لو، جو بچے اسکول جاتے ہیں صبح ماں باپ اس کو کیسے پروٹوکول دیتے ہیں، کیسے پروٹوکول دیتے ہیں، بچے اٹھ جاؤ، وین آ رہی ہے، وین آ رہی ہے، بچہ بھی کہتا ہے، پورا گھر ہلچل مچ گئی، باپ بھی پریشان، ماں بھی پریشان، اور جو ہے اسکول کی وردی استری ہو رہی اور ٹائٹ ہوئی جا رہی، اور جو ہے لش پش کیا جا رہا، اور بچے کا جو ہے لنچ تیار کیا جا رہا، اور ساتھ جو ہے ساری کچھ پوری ایک جو ہے مشینری ہمارے ملک کی جو ہے، بچے کدھر جا رہے ہیں؟ اسکول جا رہے ہیں۔ بچہ بھی کہتا ہے باقی یہ جگہ جدھر بھیجا جا رہا، گھر کا ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، گاڑی والا بھی پریشان، اسکول والا بھی پریشان، سارے پریشان۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بڑے جگہ مجھے بھیجا جا رہا ہے۔ اب وہاں جا کے کیا کرتے ہیں آج کل، وہ آپ حضرات کے سامنے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن ایک پورا معاشرہ جو ہے بچے کو پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ جا رہا، اور بچہ معصوم کیا جانے گا، ڈی او جی ڈاگ، ڈاگ مانے کتا، سی اے ٹی کیٹ، کیٹ مانے بلی، اس کے لیے سارا اس کی جو ہے پہلے پینٹ استری کی، پھر شرٹ استری کی، پھر جو ہے اس کو پہنایا، سرخی پاؤڈر لگایا، اور کہہ بھی دیتی ہیں مائیں، جیسے ایک ایسا فرمایا کرتے تھے، ارے سکینہ تک نہ میرا پتر جو ہے پورا انگریز لگنا ہی نہیں لگنا، صرف چمڑی نہ فرق رہ گیا کہ چمڑی میں بنا نہیں سکی گوری، ورنہ جو ہے میرا پتر جو ہے پورا گورا انگریز بن گیا۔ اب یہ جا کے لب الحجہ بھی انگریزوں والا سیکھے گا۔ تو اب یہ ہم بچوں کو آج کل پریکٹیکل سکھا رہے، اور شام کو مولانا آصف صاحب کے مدرسے میں بچی کو بھیجا یا بچی کو بھیجا، اور ساتھ کیا کہہ دیتی ہے ماں، جو پتر کہتا بھی کر حساب جیسا، شلوار اور قمیض اور ٹوپی سر پہ ہے یا نہیں ہے، جوتا ہے یا نہیں ہے، جب بچی کے چلے جانا آرام سے، تو یہ بچے کے ذہن میں پہلے یہ بیٹھ جاتا ہے کہ قرآن کے حفظ کرنا کوئی بڑی چیز، نہ ماں نے کوئی خرچی دی، نہ کوئی جو لنچ تیار کیا گیا، اور نہ جو کوئی قاعدہ، نہ کوئی یونیفارم۔ اب اس میں یہ مکتب کی ترتیب بنائے گی کہ بھئی پورے پروٹوکول کے ساتھ قرآن یہی سینے کے ساتھ لگا کے بھیجا جائے، تاکہ بچے کو پتہ چلے یہ وہ قرآن ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن کوئی معمولی علم نہیں ہے، جبریل امین لے کر آئے ہیں، آسمان سے لے کر آئے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اور اس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کتنی دفعہ واش کیا گیا، اور جو ہے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر وہ حکمت اور وہ نور بھر دیا، ورنہ قرآن کی تجلی کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، پہاڑ برداشت نہیں۔ قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو یہ قرآن اس کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لیکن اس قرآن کو کہاں اتارا گیا؟ میرے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر، انه لتنزيل من رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین۔ اس قرآن کو دل پر اتارا گیا، میں اس نبی کے سینے کو نکال کر اوپن سرجری کر کے اس کو زمزم سے دھو کے، اور فرمایا کہ اس کے اندر جو حکمت کو بھر کے پھر جو ہے اس قرآن کو سینے پہ اتارا گیا۔ اور قربان جائے میرے نبی کا سینہ کہ قرآن کے سارے جلال کو میرے نبی کے سینے نے محفوظ کیا، پھر اس کے بعد اس کا اثر جو ہے وہ ہم تک پہنچا، ہمارے بچوں کے سینے جو ہے اس قرآن کے لیے۔ ورنہ یہ قرآن ایسی چیز ہے، فرمایا اللہ کی کلام ہے، فرمائے کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ دنیا میں جس چیز پر نظر پڑتی ہے سب نے فنا ہے، لیکن قرآن کو فنا نہیں ہے، قرآن کو فنا
نہیں ہے، یہ اٹھ جائے گا کل قیامت کے دن بھی، اس کے آنکھ اٹھا لیے جائیں گے، فنا ہونا نہیں۔ سورج نے فنا ہونا ہے، سورج آسمان میں ڈوب جانا ہے، لیکن قرآن نے فنا ہونا نہیں، کیونکہ اللہ کے کلام کا یہ جو ہے اللہ کی صفت ہے۔ اور جس طرح اللہ حادث ہونے سے پاک، اس طرح قرآن بھی حادث ہونے سے جو ہے اور ظاہر ہونے سے جو ہے وہ پاک ہے۔ اور پھر قرآن کی اس تجلی کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ذریعے امت تک جو ہے وہ پہنچایا ہے، امت تک پہنچایا ہے۔ ورنہ اللہ کی کوئی ادنا صفت جو ہے، ادنا ایک تجلی جو ہے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم بات ہو رہے ہیں اور جو ہے کوئی دور پر بات ہو رہے ہیں، اے اللہ بات بہت بڑھ چکی ہے، کافی عرصہ ہو گیا آپ سے جو ہے بات چیت کرتے کرتے، آج اپنا جلوہ تو دکھا دے، آج تو اپنا کوئی سامنے تو کر دے، بہت عرصہ ہو گیا پردے کے پیچھے بات کرتے کرتے، اے اللہ آج اپنی تجلی تو دکھا دے۔ قرآن کے 9ویں پارے میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے موسیٰ میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ دکھا دے اپنی تجلی۔ فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تجلی پہاڑ پہ پڑی اور بے ہوش کون ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، نہیں برداشت کر سکے ایک تجلی کو۔ اور پورا قرآن اللہ کا، یہ کلام اللہ کا نکلا، یہ جو باتیں یہ میری ہیں، اس طرح یہ کلام ھذا کلام ربی، یہ کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ تو اس کو جو ہے ہمارے بچوں کا سینہ اور جو ہے ہمارے عام بندے جو ہے یہ محسوس کر رہا ہے، یہ کیوں؟ یہ میرے نبی کے سینے سے لگ کے آیا ہے، میرے نبی کے سینے سے لگ کے آیا ہے، جس کی تجلی آج ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اور اس کے اندر اتنی طاقت میرے دوستوں میں، اور آپ بات نہیں، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی ہے، صرف سن کے جو ہے وہ مذہب اور عقیدے کو بدلتا نہیں، لیکن قرآن ایسی کلام ہے کہ اس کو جس نے سنا، انسان تو چھوڑو جنہوں نے بھی سنا تو ان کا سینہ بھی بدل گیا، ان کا سینہ بھی بدل گیا، صرف سنا، صرف سنا۔ آج کہتے ہیں قرآن سننے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اس پہ 2-4 باتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن معمولی چیز نہیں۔ آج صبح سے آپ سن رہے ہیں، قاری تاج صاحب نے کی ہے تلاوت، اور جو ہے قرآن حضرات نے کی ہوگی تلاوت، آپ حضرات نے سنا، لیکن آج وہ الگ بات ہے کہ دل زنگ آلود ہے، اس لیے قرآن اثر نہیں کرتا۔ ورنہ اس قرآن کی تاثیر یہ ہے، قرآن کی سورۃ جن میں بھی ہے، سورۃ احقاف میں بھی ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ جنوں کی جماعت گزر رہی اور جب قرآن میرے نبی پڑھ رہے، جس پہ قرآن اتر رہا، وہ اپنی زبان اطہر سے پڑھ رہے، تو جنوں کی جماعت نے کہہ دیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قرآن سنا جا رہا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ آئے اور کہا أَنصِتُوا، چپ ہو جاؤ، قرآن پڑھا جا، قرآن پڑھا جا، قرآن کی باتیں ہو رہی۔ قرآن تاثیر رکھتا ہے کہ جنوں پر بھی اثر کر رہا، جن تو چھوڑو کفار میں بھی اثر کر رہا۔ ابو جہل ملعون اس امت کا فرعون ہے، قرآن اس پہ بھی اثر کر رہا۔ اخرس بن شریک کافر ہے، اس پہ بھی اثر کر رہا۔ ابو سفیان کافر تھا اس وقت، لیکن قرآن اس پہ بھی، یہ میرے نبی کا قرآن چھپ کے سنتے تھے، میرے نبی کا قرآن چھپ کے سنتے تھے۔ قرآن کی تاثیر ہے، قرآن کی کیا ہے؟ تاثیر ہے کہ کافر دیکھو تو وہ بھی سن رہا، جن دیکھو تو وہ بھی سن رہا۔ قرآن کی تاثیر ایسی ہے کہ جو سنتا ہے سنے بغیر جو ہے اس کو مزہ آتا، وہ اپنا عقیدہ جو ہے۔ عثمان بن مظعون کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں گیا اور میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، سورۃ طور سنی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ فرمایا کہ میں نے کہا کہ مجھے قرآن جو ہے وہ مجھے جو ہے مسلمان کر۔ حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ دوم، کیا ہوا؟ ایک تو نبی کی دعا نے اثر کیا، لیکن دوسری چیز جب بہن کے گھر گئے تو حضرت خباب سے وہ صحیفہ چھپا بیٹھے، کہا کیا کر رہے؟ کہا دینے کو تیار نہیں۔ لمبا واقعہ حضرت نے سنا، فرمایا کہ لاؤ، کہا ایسے نہیں، پاک ہو جاؤ۔ جو ہی غسل کیا اور قرآن اٹھایا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ فرمایا لے جاؤ مجھے محمد کی مجلس۔ قرآن پڑھا اور سنا۔ عمر جو کہتا تھا خطاب کا گھر تو مسلمان ہو سکتا ہے، خطاب کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن سننے کی دیر ہے، دل موم ہو گیا۔ دل کیا ہو گیا؟ موم ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ آج تو ہم نے اس کو جو ہے صرف قسم اٹھانے کے لیے
پیسے قرآن پہ رکھ کے دے میں لوں گا، بچی کو رخصت کرنے کے لیے سروس پہ چھوڑ دیا۔ قرآن سب سے بڑے ہم مجرم اس بات کے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ اور میں آج کرتا چلوں بس کہ قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا اللہ کے ہاں تسلیم کر لیا گیا۔ یہ بات آپ حضرات نے بارہا سنی کہ ایسا جب دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کل قیامت کے دن کیا ہوگا، جا کے سر عرش کے نیچے رکھیں گے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھا، اشفع تشفع، سفارش کر تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیں قرآن پر، قرآن جا کے یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس بندے کو بخش یا مجھے اپنے قرآن سے نکال۔ یہ انداز کسی نبی کا نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء کا انداز اللہ سے کیا ہے وہ دیکھ لیں، ارفع راسک یا محمد، ان کو کہا جائے گا سر اٹھا، سر رکھا جائے گا، وہ کہیں گے۔ لیکن قرآن کا انداز، قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا اللہ کے ہاں تسلیم کر دیا ہے۔ منکر نکیر سے نہیں ڈرے گا، قبر میں ہر بندہ تنہا جائے گا، اور جو ہے منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہر بندہ دے گا، لیکن قرآن کہے گا تو مامور کر، یہ میرا ساتھی ہے، میں اس کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ قبر کے اندر جو ہے یہ ساتھ دے گا، میدان محشر میں ساتھ دے گا، اللہ کی بارگاہ میں جنت میں سورۃ ملک پڑھا کرو، فرمایا جنت میں لے کر جائے گا۔ اس لیے قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو قرآن کا ایک اثر بھی ہے، اور قرآن اللہ کی ہاں ایسا جھگڑالو جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ اور اللہ کے نبی بھی اگر اس امت کا گلہ کریں گے وہ یہی گلہ کریں گے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے حالانکہ اللہ کے نبی ہمیشہ چشم پوشی اور اپنی امت کی طرفداری کریں گے، لیکن قرآن کے معاملے میں 1912 ہے، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ اس لیے میرے دوستو قرآن کی پکڑ سے اور قرآن کی پکڑ سے ہم سب بچیں، اپنے بچوں کو اور اپنے خود بڑے جو ہیں یہ آئیں ان مدرسوں کے اندر آ کر اپنا قرآن ٹھیک کرے۔ جو بچپن میں دادی اماں نے پڑھا دیا اسی کو بچپن تک چلاتے ہیں۔ میں ابھی اپنی مسجد میں نماز کا درس شروع کیا، جنہوں نے سنایا آگے، جس نے بھی سنائی نماز غلط سن، قرآن وہ بھی غلط ہے، حالانکہ قرآن ہم میں سے ہر ایک کی طرف متوجہ۔ بچے جو غیر مکلف ہیں وہ تو پڑھ رہے صحیح، اور جو ہم بڑے ہیں ہم نے آج تک قرآن سیکھا نہیں، کیوں جی وہی غلط پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ ذالک الکتاب لا، گاڑی جو ہے کشمیر کی پہاڑیاں چڑھ رہی ہوتی ہے۔ قرآن موبائل آج کی جدید پیداوار ہے، سب نے سیکھ لیا، ٹچ سسٹم سب کو آ گیا، کیوں چلا سکتے نہیں چلا سکتے؟ اور قرآن جو اس کے اندر انسان کی ہدایت ہے اس کو سیکھا ہی نہیں، کہتے نہیں زبان موٹی ہو گئی ہے، بزرگوں نے جو ہے ہمیں پڑھایا ہی نہیں، سارا نزلہ علا بلا بسر ملا پہلے ڈالتے تھے، ہم اپنے بڑوں پہ ڈال دیتے۔ ٹھیک ہے جی، بڑوں نے موبائل بھی تو نہیں سکھایا، بڑوں نے تو گاڑی چلانا بھی نہیں سکھائی، بڑوں نے کمپیوٹر چلانا بھی تو نہیں سکھایا، ان بزرگوں کو یعنی جو ہے بدنام نہ کرو، اپنی غلطی تسلیم کرو۔ کون کون غلطی تسلیم کرتا ہے؟ مرد بھی عورتیں بھی، کہ ہم نے قرآن ٹھیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی گزارش ہے کہ قرآن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، کہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے والے بن جائے، اور پھر اپنے بچوں کو دنیا کے اندر جو ہے 4 بچے ہیں تو ایک کو مسجد مدرسے کے اندر ڈال دو، اگر بچی ہے تو اس کو ڈال دو، یہ نہیں کہ نہیں، قرآن کو سینے کے ساتھ محفوظ کرے گی، کل قیامت کے دن 10 جہنم جن کے لیے واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں لے کے جائے گی، ان کو جنت میں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، محدثین علماء بیٹھے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے حافظ قرآن، اے حافظ قرآن، جو جس نے قرآن کہ جا، جس نے بھی میری خاطر تجھے تیری حوصلہ افزائی کی یا کوئی بھی بول بولا، یا جو ہے اگر آج وہ اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں جا رہا تو اس کو پکڑ کے جنت میں لے جا۔ لیکن ساتھ اللہ کہیں گے، یہ حدیث کے اندر محدثین نے کہا کہ خبردار اے حافظ قرآن، اس کے حق میں تیری سفارش قبول نہیں کروں گا۔ شاید آپ میں سے کئیوں نے یہ بات سنی بھی نہ ہو کہ میں اس کے حق میں تیری سفارش نہیں قبول کروں گا جس نے کبھی تیری حوصلہ شکنی کی ہو، جس نے کبھی جو ہے تجھے تانا دیا ہو کہ تو جو ہے حافظ بن کے کرے گا کیا، ایویں تیرے باپ نے جو ہے تیرا وقت ضائع کر دیا۔ فرمایا جس نے کبھی زندگی میں تجھے تانا دیا، جس نے کبھی جو ہے تجھے حقیر سمجھا، خدا کی قسم میں اس کے حق میں تیری سفارش نہیں قبول کروں گا۔ اس لیے میرے دوستوں، یہ ہمیں غیروں نے اتنی محنت کی کہ آج جو ہے مدرسے کے اندر جو بچہ جاتا ہے تو سچ بتائیں اس کو جو ہے کم نظر سے دیکھا جاتا ہے، نہیں دیکھا جاتا، کہتے ہیں یار یہ کیا کرے گا، اس کا تو فیوچر تباہ ہو گیا، فیوچر تباہ ہو گیا، آخرت بن گئی۔ میرے دوستوں فیوچر شروع ہی قبر سے ہوتا ہے،
اس کی खबर बन जाएगी। अगर इसको हाफिज आलिम बना दो खबर बन जाएगी, ये फ्यूचर तबाह नहीं हुआ। इसलिए कोशिश करो अपने बच्चों को, अपनी बच्ची को जहाँ ये इदारे हैं उनके अंदर दाखिल करो। अगर नहीं है ना बच्चा है ना बच्ची कुछ भी, तो फिर जो इदारों में पढ़ रहे उनकी मामलत करो। पर मैं कि इनके मुखालिफ न बनो, इनके मुखालिफ न बनो, वरना कल क़यामत के दिन जो है इनकी सिफारिश भी आपके हक में कबूल नहीं होगी। आज जितने भी रहे, देखो गैरों ने 3 चालें चली हैं, 2 चालों में वो नाकाम हो गई, तीसरी चाल में कामयाब हो गई। बात जरा तवज्जो से सुनना, ये बड़ों के लिए बात है कि 2 चालों में वो नाकाम हो गए, तीसरी चाल में वो कामयाब हो गए। पहली चाल ये चली, गैरों ने कहा कि भाई ये स्कूल जितने भी मदारिस हैं इनके साथ ले दो का मामला कर लो, हुकूमती नजम में आ जाएं, इनके साथ कुछ ले दो का मामला कर दो ताकि इनको कोई लालच दे दो, मुंह खाए अक्षर माए, तो ये ऐसा हो जाए इनकी जो है जैसे फिर हम कहेंगे वैसे हो जाए। कुर्बान जाए, उलमा ने कहा हम रूखी सूखी खा लेंगे, हम दाल खा लेंगे और जो है इन पर, लेकिन तुम्हारी ये जो ले दो की पॉलिसी हम इसको अपनाएंगे नहीं। मदारिस इसलिए तो पाकिस्तान में आजाद है और लाखों की तादाद में हाफिज बन रहे हैं। जिस सरजमीन पे कुरान उतरा उसको तमगा नहीं मिल रहा, उनको जो है इनाम नहीं, जो जिस अजम लोग हैं, हम तो गूंगे हैं, लेकिन कुर्बान जाए सिर्फ इस साल वफाकुल मदारिस के अंदर जो एक यानी बाकी सारे मकतबे फिक्र एक तरफ, बाकी सिर्फ वफाक के अंदर जिन बच्चों ने इम्तिहान दिया 1,08,000। तो गैरों ने ये चाल चली कि पहले ले दो का मामला करके इनको जो है अपने मातहत कर लिया। तो उलमा ने कहा कि नहीं, रूखी सूखी करके अपनी ये आवाम जो है अपना पेट काट के जो हमें देगी हमें मंजूर है, लेकिन हम जो है तुम्हारे मातहत और तुम्हारे जो है हमें नहीं चाहते। फिर उन्होंने दूसरी चाल चली, दूसरी चाल क्या चली कि इन चौकीदारों को रास्ते से हटा दो, इन चौकीदारों को रस्तों से हटा दो, इन तक पहुंचने के लिए मुल्लाओं को रास्ते से हटाओ। उन पे क्या किया, जो टांगों से माजूर आलिम है मौलाना शेखपुरी साहब, दोनों टांगों से माजूर है, सिर्फ कुरान कलम चलता था, उनको भी गोलियां मार के शहीद, निजामुद्दीन शहजादी साहब को भी शहीद, फौला जो है जितने भी मौलाना डॉक्टर आदिल साहब उनको भी शहीद, फौला जितने आलिम बड़े उनको जो है इनको हटाओ। कहते हैं खजाने तक पहुंचने के लिए चौकीदार को रास्ते से क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तो कुर्बान जाए, उलमा कट मरे, अपनी जाने तो दे दी लेकिन इस खजाने तक पहुंचने नहीं दिया। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? उन्होंने जितना मर्जी का, फिर तीसरा काम किया उन्होंने, उसमें वो कामयाब हो गए। हालांकि देखा जाए कि यहूदी और ईसाई अपने पौध का और यहूदी अपने सरबराह का, रहबर का, और बल्कि ये काले कपड़ों वाले अपने रहनुमा और मुक्तदा का कितना ख्याल करते हैं, उनके खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन हमें हमारे कहते हैं पीछे इस इमाम के, बाहर निकलते तो पीछे इसके पीछे बातें शुरू हो जाती। इस पे उन्होंने कहा उलमा को बदनाम कर दो, इन हाफिजों को बदनाम कर दो। ये कोई है, इतना बवेला मचाया कि आज उलमा को जो है बदनाम करने में उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया और इस मिशन में कामयाब हो गए। कहते हैं ना कि जी मौलवी साहब को अगर जो है दो भी तो उसकी तनख्वाह क्या जी 10,000 है, इसको इसके तो कुछ भी नहीं है दुनिया के एतबार से, इसने किया क्या, यानी इतना गिरा दो, इनको बदनाम कर दो ताकि इसमें वो कामयाब हो रहे हैं। दूसरे अपने रहनुमा और मुक्तदा के पीछे बात नहीं करेंगे, इधर जो है सारी बात करेंगे, इमाम के पीछे लगे होंगे और जो है हाफिज के पीछे लगे होंगे अपने। तो मेरे दोस्तों ये क्या, ये हमारी गैरों की चाल है, हमारी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपने मदारिस के साथ, मस्जिदों के साथ मिले हुए हैं और दुआ करो अल्लाह ताला का क़यामत तक जो है हमें कुरान से, कुरान वालों से मोहब्बत लगाने की तौफीक दे, इनके खिलाफ बातें करने वाला ना बनाए। ये मैं आखिरी गुजारिश करूं कि आप ये ना समझना कि पता क्या कहते हैं कि दो जी ये मौलवी तो उस तरह नहीं, हमें उठा के सीधा जाके अबू बकर और उस्मान के साथ मिला देते हैं। तो भाइयों हम 14वीं सदी के हैं, मौलाना आसिफ साहब 14वीं सदी के आलिम हैं, ये बच्चे जो फारिग होने 14वीं सदी के हैं। अब तुम ये मत समझना कि तुम्हारे रहनुमा और मुक्तदा जो है कोई आसमान से आएंगे, आसमान से सिलसिला नबूवत का खत्म हो गया। मेरा और आपका ईमान है अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूं, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, वला उम्मत बादकुम, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। अब हमारे रहनुमा, हमारे मुक्तदा यही हाफिज होंगे, यही जो मदरसों में पढ़ेंगे, यही जो उलमा बैठे हैं, यही हमारे रहनुमा और मुक्तदा है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे मुंह वैसे कपड़, जैसे आप होगी, आवाम होगी, वैसे ही हम उलमा होंगे उससे। लेकिन अपने बच्चों के साथ, अपने मदरसे के बच्चों को अपने स्कूल कॉलेज के सूटेड बूटेड बच्चों के साथ मुआवजा करो तो उनमें से लाख दर्जे ये मदरसे वाले बच्चे बेहतर नजर आएंगे। क्योंकि सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, इनके साथ मुआवजा करो।
ہمارے بچے کو 1400 سال پیچھے نہ لے جاؤ، ادھر موازنہ کرو گے تو ایسے ہی ہمارے ان بچوں کو یہ جو ان کی دیکھ لو کہ میں کہتے ہیں کہ گورا ایک یہ باہر کی ملک کی کارگزاری ہے، ایک انگریز عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو لائی مدرسے میں، کہا کہ میرے بچے کو یہ جو کچھ آپ سکھاتے اس کو سکھا دو۔ اس کو کہا کہ آپ نہ اس قرآن کو ماننے والے ہی نہیں، کہتے نہیں، میرے ساتھ پڑوس میں ایک مسلمانوں کا بچہ رہتا ہے، وہ آتا ہے اپنی ماں کے ہاتھ پاؤں چومتا ہے، باپ کے ہاتھ پاؤں چومتا ہے، بس میں نے یہ دیکھا، میں نے کہا مجھے یہ غیروں کی تعلیم نہیں چاہیے، بس میں نے کہا چلے جیسے کیسی بھی ہے میں مسلمان ہونے کو تیار نہیں، لیکن جو تعلیم تم اپنے اس بچے کو دیتے ہو میرے اس بچے کو دیتے، یہ غیروں کی ہے۔ تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی غیر صرف جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہمارے علماء کو، مدارس کو ایسے پروپیگنڈا تاکہ بچے اس طرف آ نہ سکیں۔ میرے دوستوں، کل قیامت کے دن بھی یہی علماء کام آئیں گے، یہی بچے جو ہے وہ کام آئیں گے اور یہی رہنما اور مقتدا بنیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ ہر معاملے میں دل کھول کے تعاون کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ یا طالب علم بن کے رہو یا سیکھنے والے یا سکھانے والے، تیسرے نہ بنو، فرمایا کہ حالات تیسرے نہ بنو، ان کے ساتھ معاملت کرو، جس نے معاملت جس حال میں بھی کی، یقین جانے اللہ نے دنیا بھی بنائی آخرت بھی بنائی۔ میں ایک واقعہ ہمارا پیر عبد الرحمن ہزاری صاحب ایک دفعہ سنا رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سنا، وہ واقعی نقل کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک بندہ مدرسے کے اندر جو ہے تعاون کرتا تھا، بکرا دیتا تھا، تو مدرسے کے بچوں نے کیا کیا کہ ان کا نام بکروٹا رکھ دیا، کہتے یہ معاونت کرتا ہے، بکرا لاتا ہے، نام تو پوچھا نہیں، بچے ایسے ہی انہوں نے اس کا نام بکروٹا رکھا۔ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا میں آج کے بعد جو ہے بچے اپنے جو ہے مدرسے میں کچھ بھی نہیں دوں گا، اپنی جو ہے وہ بند کر دی، جو دے رہا تھا بند کر دی معاونت۔ تو اس کو جب پتہ چلا، اور کہتے رات کو سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میدان محشر قائم ہے اور بچے جو ہے جوک در جوک جا رہے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ کچھ مدرسے کے بچے آئے، وہ میدان میں اس پل کو پار کر کے چلے گئے، تو اس نے کہا میں تو اکیلا رہ گیا۔ پھر کچھ بچے آگے گئے، انہوں نے کہا ہمارا بکروٹا تو پیچھے رہ گیا، وہ آئے اور میرا ہاتھ بھی پکڑ کے لے گئے، تو کہا مجھے اللہ نے جو جوڑ دیا، بتا دیا کہ تو جیسے کیسے بھی ہو، ان مسجد مدارس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا جو ہے وہ جو مرضی مجھے نام دیں، میں جو ہے ان کی معاونت بند نہیں کروں گا، ان کی معاونت بند نہیں کروں گا، یعنی اللہ نے کھول دیا۔ اس لیے میرے دوستوں گزارش ہے، دیکھو کرائے کی جگہ پہ لے کے قرآن حدیث کو پڑھایا جا رہا، محنت کی جا رہی ہے، ہمارے پیسے فرمایا اگر دین کی جگہوں پہ نہیں لگاؤ گے، اللہ ایسی جگہ لگائے گا جہاں دل نہیں چاہے گا، پھر ڈاکٹروں کے پاس، بیماروں کے پاس۔ میں اپنی مسجد میں ایک دفعہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا آپ لوگ خرچ کرتے ہو، ماشاءاللہ جذبہ ہے خرچ کرنے کا، لیکن جب ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں یا بندہ آئی سی یو میں پہنچ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جی بھائی ایک بکرا مدرسے میں دے دو، اور بھائی پہلے ہی دے دیا کرو، آئی سی یو جانے کی نوبت ہی نہ آئے، بیمار ہونے کی نوبت ہی نہ آئے، دیتے ہو لیکن جب نکو نک ہو جاتے، جب ہر طرف سے پھر دے دو، پھر کہتے کیا آپ نقصان آپ کے، ہمارا نہیں ہے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، کہتے جی آپ کا ادارہ کون چلا رہی ہے؟ میں نے کہا دیکھنا اللہ کر دے گا، اللہ کی شان ہو۔ ایک بندے نے کہا دعا کرو، میری والدہ 7 مہینے سے کومے میں۔ میں نے کہا جمعے میں دعا کر لی، جمعے کے بعد آیا میرے پاس، کہتا ہے دعا آپ نے کی، اللہ کچھ ضائع کر دے۔ جوتوں میں دروازے تک پہنچا، کہتے جی میری والدہ کی فون آیا کہ والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، ابھی ایسے کریں سولر کا جتنا خرچہ میرے ذمہ ڈال دیں، ان کے لیے صدقے جائے۔ میں نے کہا پہلے ہی کر دیتا، ماں جو ہے بچ جاتی۔ بجائے یہ کہ ہم تو یہ نہیں کہتے، وہ کہہ رہے ہیں بس یہ وہ سمجھتے انہوں نے ہاتھ آگے اٹھائے، ہمارے پاس آتے ہی آخر میں ہو نا، یہ قرآن کی اعزاز ہے، آخر میں آتے ہو، جو اکثر لا علاج کو اللہ علاج کر دیتا، ہم کیا کرتے۔ ایک بات جو ہے، ویسے بھی وقت تو زیادہ ہو گیا، ایک یہ لطیفہ نہیں ہے بلکہ صحیح بات ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کا آج جو ہے آپ حضرات جو ہے اس کا اثر کہتے ہیں یہ کوئی مؤثر نہیں ہے جیسے وہ کہتے ہیں ایک دہریہ حکیم تھا، دہریہ قسم کا حکیم تھا، تو اور بندہ بیمار ہو گیا، تو عموماً جو ہے آپ لوگ دونوں کام کرتے ہیں، ادھر مولوی صاحب کو کہتے دعا بھی کرو، لیکن مولوی صاحب کو کہتے ہیں شوٹ کر دو، اور ساتھ ڈاکٹر کو بھی بلا لیتے ہو، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں۔ تو وہ حکیم جو ہے وہ دہریہ تھا، اللہ اور اللہ کو نہ ماننے والا، قرآن کا نہ ماننے والا، اس کے بعد جو ہے وہ چلا گیا۔ تو ظاہر ہے حکیم دیر سے آیا، مولوی صاحب پہلے پہنچ گئے، اور مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یاسر صاحب جو ہے وہ دم پکڑ کے
دم کرنے پھونکنا. اللہ کے نبی نے فرمایا الفاتحۃ لکل داء دوا، فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے. حکیم دہلی آیا، اس نے کہا لے شف شف لگائی ہوئی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس کو کوئی گولی دے، اس کے معدے میں جائے گی اور معدے کے اندر وہ گولی اثر کرے گی اور پھر جو ہے اس کو کوئی ڈکار وغیرہ آئے گی، ایسے ہی ہوگا. تو وہ پیڑ کے اوپر سے اور کوسوں میل دور ہو کے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اب مولوی صاحب نے کہا میں اس بیچارے کو کیا سمجھاؤں؟ نہ یہ اللہ کو ماننے والا، نہ نبی کا ماننے والا، نہ قرآن کو ماننے والا، دہریہ ہے، میں کیسے اس کو جو ہے وہ سمجھا دوں؟ مولوی صاحب تھوڑی پیچھے ہٹ کے تھوڑی سی جو ہے اس کی شان میں جو ہے گستاخی کی. میں نے کہا تو ایسا اور ایسا اور بے غیرت اور کمینہ، جو مولوی صاحب نے اس کی جو ہے اس کو غصہ آ رہا ہے، تو مجھے ایسے بول رہا، مجھے ایسے بول رہا. تو نے کہا حکیم صاحب کیا ہو گیا؟ میں نے کوئی تڑا مرچ تو نہیں کھلا دی، کوئی سخت بات تو نہیں کی، آپ کو ایسی جو ہے طبیعت کے اوپر جو ہے ناراض ہو رہے ہیں؟ کیا میں باتیں کر رہا ہوں؟ میں باتیں کر رہا ہوں کہ آپ واقعی خبیث ہیں، آپ ہیں. اس نے کہا بھائی تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو ایک بات کر رہا ہوں اور آپ کی طبیعت جو ہے، کہا یہ باتیں اتنی اثر کر رہی ہیں میری کہ آپ جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہو رہا. اس نے کہا جب ان گندی باتوں کا اثر ہے کہ تیرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا، تو میں تو رحمان کا قرآن پڑھ کے اس پہ دم کر رہا ہوں، اس پہ بھی اثر ہے، رحمان کے قرآن میں بھی اثر ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ معمولی نہ سمجھیں یہ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں یا یہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ ساری دنیا کفر مان چکی ہے. ان کو ہمارے ایٹم بم سے نہیں ڈر ہے، ہم اس کے بچانے کی کسی کیا ایٹم بم بنا دیا، پورا ملک جو ہے خطرے میں پڑا ہوا ہے. ان سے کوئی خطرہ نہیں، ان کو مسجد مدرسے والوں سے خطرہ ہے. صحیح بتاؤ، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ان سے خطرہ ہے. نہتے افغانستان والے کیا تھا؟ کچھ نہ تھا، لیکن کیا کیا؟ پوری دنیا کفر کو ہلا دیا. ساری دنیا امریکہ سے اور امریکہ افغانستان سے ڈرا. کیا ہے یہ؟ اللہ دکھا رہا ہے کہ قرآن کی طاقت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی جو ہے عظمت سمجھنے کی اور اپنے بچوں کو مسجد میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. اس مجمع میں نیت کر لیں کہ کون انشاءاللہ اپنے بچے جو ہے اس جو قرب و جوار میں جو بھی مسجد مدرسہ ہو اس کے اندر جو ہے اپنے بچوں کو بھیجیں. ہاتھ کھڑا کر، ماشاءاللہ نعت پڑھ رہے تھے تو سارے جوش و خروش سے اب بھی کھڑے کر لیں. نیت ہے انشاءاللہ کسی کا پوتا، کسی کا بچہ، کسی کی بچی، اس کو بھیج دیں قرآن. یقین جانے یہ اصل سرمایہ ہے آپ حضرات. اور پھر جن کا کوئی بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کا شوق ہوتا ہے لیکن بچے بڑے ہو گئے، سب چلے گئے، ان کے لیے بھی ایک کام ہے. کون چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن والے ہمارے حق میں سفارشی ہوں؟ کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں انشاءاللہ بڑوں سے. تو اب ایک نیت اور کر لیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں کل قیامت کے دن ہی کے ساتھ ہوں، تو وہ مالی معاونت شروع کر دے. الدال علی الخیر کفاعلہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا بہتر کے کرنے کے مطابق. تو یہ کون نیت کرتا ہے؟ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہر اعتبار سے. یقین جانو میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں آپ حضرات سے کہ اگر پیسہ ادھر نہیں لگا تو ایسی جگہ لگے گا جہاں آپ کا دل نہیں چاہے گا. اس لیے میرے دوستوں ایسی جگہوں پہ لگا دیا کرو پیسہ. ایسی جگہوں میں دل نہیں مانے گا. خرچ کر کے دیکھو، اللہ دا دنیا 70 آخرت دے گا. پکی ٹھکی بات ہے. خرچ کرو، خرچ کیا جائے گا. خرچ کرو، خرچ کیا جائے گا. گن گن کے رکھو گے تو اللہ بھی پھر گن گن کے دے گا. ایسی جگہوں پہ خرچ کرو. یہ ہے کہ مہینہ ہے کہ بندہ آج کل کہتے نہیں ملتے ہی نہیں ہے. وہی ہم سے آ کے پوچھو کہاں ہے جہاں جن جگہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی گناہ بڑھا چڑھا کر آپ حضرات کو دیں گے. اور یہ قرآن کی اشاعت کے اندر حصہ فرمائیں. سب سے پہلے اپنے زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ اپنے جو ہے قریبی رشتہ دار ہیں اس میں آپ کو 2 اجر ملے گا، صلہ رحمی کا اور رشتہ داری کا. اور دوسرا جو ہے فرمائے جہاں دین کا کام ہو رہا ہو اس کے مخالف نہ بنو، اس کے معاون بنو. یہ کون نیت کرتے ہیں؟ جہاں دین کا کام ہو رہا ہو اس کے معاون بنو. اور پھر خصوصاً آخری گزارش بچیوں سے ہے کہ بچیاں جو ہے جو فارغ ہو رہی یا جو مستورات ہیں، آج بے حیائی کا دورہ ہے. ہمیں تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ جنہیں دیکھ کر فرشتوں کو حیا آ جاتی تھی، آج انہی ماں بہنوں نے حیا کی چادر کو تار تار کر دیا. گزارش ہے کہ قرآن کے اندر آج ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں پردہ لکھا تھا، ہمارے مرد بھی کہتے ہیں پردہ لکھا تھا. تو میرے دوستو قرآن نے تو عورت کی آواز کو بھی پردہ کہا ہے. کن عورتوں کو کہا؟ نبی کی عورتوں کو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے
کیا کہا میں نے؟ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کی بیویوں کو کہہ رہا، وہ صحابہ جو نبی کے دروازے پر آ کے خدمت کرتے، کوئی چیز دیتے نبی کو، بیویوں کو، حالانکہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کے لیے شادی کی اجازت، نکاح کی اجازت نہیں ہے، ان کو کہا جا رہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہ ہو۔ اگر کوئی تمہارے دروازے پہ کوئی صحابی آ جائے، کوئی صحابی آئے گا نبی کے دروازے پر، فرمائے کہ بات میں لچک پیدا نہ کرنا۔ آج اللہ معاف فرمائے مستورات گھروں میں شوہروں سے کیسے بات کرتی ہیں، اور ذرا بازار جا کے کیسی، کہ وہ جو بازار والے ہیں وہ بھی میرے اور آپ کے بھائی ہیں، وہ بھی پہلے ہی کہہ دیتے ہیں حضرت میں کبھی کوئی خریداری کے لیے چلا جاتا ہوں، حضرت ہم نے لیڈیز ریٹ نہیں بتایا، جینٹس ریٹ بتایا۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں، وہ کہتے ہیں مال مفضل دے رہے ہیں، بولتے ہیں اگر بازاروں میں جانا بند ہو جائے تو خدا کی قسم ریٹ خود بخود ہی جینٹس کا کام آ جائے گا، ہو جائے گا، پہلی بات۔ اور دوسرا وہ جا کے باتیں کتنی چرب لسانی سے کرتی ہیں، ایسی چرب لسانی کبھی شور سے کریں تو شور دوسری کی طرف کہیں نظر بھی نہ اٹھائے، وہ شور کے ساتھ تو اتنے کخت لہجے میں، سخت لہجے میں، اور باہر اتنے میٹھے لہجے میں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا اگر کوئی تمہیں فون آ جائے، کوئی رانگ نمبر آ جائے، ایسے سخت لہجے میں بات کرو کہ دوبارہ اس کو نوبت بھی نہ آئے تمہیں فون کرنے کی۔ یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کا 22واں پارہ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں لچک مت پیدا کرو۔ یہ عورت کو حکم دیا جا رہا پردے کا 22ویں پارے میں، پھر آگے حکم دیا جا رہا مذکورات کو، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دو جو امت کی امہات المومنین ہے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر ایسا لباس، ایسی چادر ڈال دے کہ جسم کی ساخت نظر نہ آئے، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ آج اللہ معاف فرمائے اگر برقعے ہیں تو وہ بھی رنگ رنگین، اس کے اندر بھی جسم کی ساخت نظر آتی ہے، یہ برقعے تو نہیں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا کہ مرد کو حکم ہے کہ آنکھیں جھکائیں، عورتوں کو حکم یہ ہے کہ اپنے پورے لباس کے اندر نکلیں۔ آج اسی لیے تو اللہ ناراض ہے میرے دوست۔ اللہ جب فیصلے کرتے ہیں، زمین کو جھنجھوڑتا ہے تو فرمایا سب سے زیادہ جہاں بے حیائی ہے باقی قوموں پر بھی عذاب آیا، لیکن قوم لوط بے حیائی میں آگے تھی، اللہ نے پوری زمین کو اٹھا دیا اور فرمایا آسمان تک لے جا، جبریل امین کو کہا پٹخ دے وہاں سے۔ بے حیائی جب عام ہوئی، آج میرے نبی کی دعا نہ ہوتی تو میرا اور آپ کا رات کوئی قصہ تمام ہو جاتا۔ یہ تو قربان جائے نبی پر جو رو گے اس امت کے لیے، اے اللہ میری اس لاڈلی امت کو کہیں ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد نہ کر دینا۔ اتنا ناراض ہے، آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہیں برسا رہا، ناراض نہیں تو اور کیا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تو ناراض ہوتے کیا کرتا ہے؟ فرمایا موسیٰ میں زمین پہ نہیں آؤں گا کہ ایک ایک کو بتاؤں کہ میں ناراض ہوں، فرمایا حالات بدل دیتا ہوں، جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے روک دیتا ہوں، زلزلہ عام کر دیتا ہوں، بیوی کو شوہر کا نافرمان کر دیتا ہوں، اولاد کو ماں باپ کا نافرمان کر دیتا ہوں، ساری کائنات اس کے خلاف کر دیتا ہوں، یہ میری ناراضگی کے اسباب ہیں۔ تو میرے دوستو آخری گزارش یہ ہے، یہ اللہ جھنجھوڑ رہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے تمہیں چھوٹے عذاب دوں گا تاکہ تم رجوع اللہ کا مادہ پیدا کر لو۔ تو آج مائیں بھی اور بہنیں بھی، بیٹیاں بھی توبہ کریں اور مرد حضرات بھی توبہ کریں، اپنے آنسو بہائیں اللہ کے سامنے، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں۔ اللہ اس محفل کی برکت سے ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم پر باران رحمت نازل فرما دے۔ اتنا ناراض میں کہتا ہوں کہ اگر اب ہر بندہ یہ سمجھے میری وجہ سے بارش نہیں ہو، میری وجہ سے بارش نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام، بعض دفعہ لوگ ہمیں تانا کہتے ہیں، اتنے مولوی ہو، اتنے مدرسے والے ہو، بارش پھر بھی نہیں ہو رہی۔ مجھے ایک بندے نے کہا، میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا دور دورہ تھا، موسیٰ کلیم اللہ تھے، جا کے ایک دم اللہ سے بات بھی کر لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں یا اللہ باران رحمت نازل فرما دے، آسمان سے حکم آ رہا اے موسیٰ تیرے مجمع میں نافرمان ہے، قطع تعلق کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا، ایک کی وجہ سے بارش نہیں۔ آج امت کا ایک ایک بندہ ساری رات ان کی جلوتیں، ان کی خلوتیں خراب ہو چکی، بڑے بڑے تقوی والوں کے اوپر لقوہ گر چکا۔ اس موبائل نے بیڑا غرق کر دیا امت کا، ہماری امت کی ماں بہنوں کا، ہماری امت کے نوجوانوں کا۔ آج امت ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام مجمع میں موجود ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم، اللہ نے کہا موسیٰ بارش نہیں برساتا، ایک گناہگار ہے،
موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، ایک انہوں نے چھڑاتے ہوئے ایک اسرائیلی کو مارا، فوقذہ موسیٰ فقضى عنہ، ایک مکہ مارا، اس کا قصہ تمام کر دیا. کہا کون بدبخت ہے اٹھ جائے اس مجمع سے، کون اٹھے؟ اس بندے نے کہا آج تو خیر نہیں ہے. دل ہی دل میں کہا اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے جلال کا واسطہ، تجھے تیری